آج ہم بات کریں گے ریمانڈ کے بارے میں کہ ریمانڈ کیا ہے اور یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو ریمانڈ کے جو لفظی معنی ہے وہ تو ہیں کہ واپس بھجوانا، یعنی اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میجسٹریٹ کی عدالت سے مقدمے میں جو پیش کردہ نامزد ملزم ہے اس کو حوالات واپس بھیجنا، اس عمل کو ریمانڈ کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے: فزیکل یعنی جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل یعنی عدالتی ریمانڈ، اور ٹرانزٹ یعنی سفری ریمانڈ۔ فزیکل ریمانڈ کس کو کہتے ہیں؟ ضابطہ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 154 کے تحت FIR کے اندراج کے بعد کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 61 کے تحت تفتیشی افسر اس کی یعنی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ پھر اگر ان 24 گھنٹے کے اندر ملزم سے تفتیش مکمل نہ ہوئی ہو تو انویسٹیگیشن آفیسر میجسٹریٹ کو وجوہات بتائے گا کہ تفتیش اور جرم سے متعلق ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ملزم کا بھی پولیس حراست میں رہنا ضروری ہے۔ پھر عدالت یعنی میجسٹریٹ جو ہے وہ جرم کی نوعیت وغیرہ دیکھتے ہوئے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 167 کے تحت ملزم کو کچھ دن کے لیے پولیس کی حراست میں دے دے گی، اور اس عمل کو فزیکل ریمانڈ کہیں گے ہم۔ فزیکل ریمانڈ کتنے دن کا ہوگا؟ قانون کے مطابق میجسٹریٹ ملزم کو زیادہ سے زیادہ 15 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن جو غیر معمولی نوعیت کے کیسز ہیں ان میں جسمانی ریمانڈ 15 دن سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ میجسٹریٹ ایک دفعہ پیشی پر 15 دن سے زیادہ کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتا، لیکن جو نیب قانون ہے اس میں ملزم کو 3 مہینے کے لیے جسمانی ریمانڈ پر نیب افسران کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اب جو جسمانی ریمانڈ ہے اس سے متعلق ایک غلط فہمی ہے، جو کہ یہ ہے کہ شاید اس عرصے میں جسمانی ریمانڈ جب دیا جاتا ہے تو شاید پولیس جو ہے وہ جرم قبول کروانے کے لیے ملزم پر تشدد وغیرہ کر سکتی ہے۔ تو اس غلط فہمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قانون کے تحت پولیس ملزم پر تشدد نہیں کر سکتی، اگر وہ ایسا کرے گی تو مجرم ہوگی، کیونکہ جسمانی ریمانڈ کا مقصد صرف ملزم کو اپنے پاس رکھ کر اس سے تفتیش کرنا ہوتی ہے، اور جرم سے متعلقہ ثبوت اکٹھے کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ثبوت ملزم اور مدعی دونوں طرف سے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر تو ملزم خاتون ہے اور جرم قتل یا ڈکیتی نہیں ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر کو اس ملزمہ کی کسٹڈی نہیں دی جائے گی۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن 167 سب سیکشن 5 کے تحت وہ اس سے جیل میں ہی تفتیش کرے گا۔ اس موقع پر جیل افسر اور کسی خاتون پولیس اہلکار کا بھی پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ریمانڈ کس کو کہتے ہیں، یعنی عدالتی ریمانڈ۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن 173 کے تحت انویسٹیگیشن آفیسر کو 14 دن، جس میں 3 مزید دن بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، عدالت کے سامنے چالان مکمل یا نامکمل پیش کرنا ہوتا ہے۔ جو تفتیشی افسر ہے اس کو چالان میں کیس کی تفصیلات ہوتی ہیں اور ملزم سے تفتیش کی صورت میں جو ثبوت وغیرہ اکٹھے ہوئے ان کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ چالان پیش ہونے پر عدالت فائل دیکھنے کے بعد اگر یہ سمجھتی ہے کہ ملزم نے کوئی جرم نہیں کیا تو اسے مقدمے سے ڈسچارج کر دیتی ہے عدالت، لیکن اگر ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہوں تو ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اس دوران ملزم کو ضابطہ فوجداری یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن
344 کے تحت پولیس کی حراست سے لے کر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ عدالت میں کیس چلنے کے دوران ملزم جتنا عرصہ جیل میں رہے گا اس عرصے کو جوڈیشل ریمانڈ کہیں گے۔ اب ٹرانزٹ ریمانڈ۔ ٹرانزٹ ریمانڈ سے مراد سفری ریمانڈ ہے۔ جب ملزم جرم کر کے کسی دوسرے شہر فرار ہو جائے اور پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس شہر جا کر گرفتار کرتی ہے تو قانون کے مطابق پولیس کو گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اس ملزم کو متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لیکن اگر سفر بہت زیادہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر پولیس کا واپس پہنچنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں پولیس کیا کرے گی کہ پولیس نے جس ملزم کو جس علاقے سے گرفتار کیا اسی علاقے کے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی، گرفتاری اس کے نوٹس میں لائے گی اور اس سے ملزم کا سفری ریمانڈ لے گی اور پھر اس ملزم کو اپنے علاقے میں واپس پہنچ کر متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ تو جناب، امید ہے آج کی ویڈیو سے ریمانڈ کو سمجھنے میں آپ کو کافی مدد ملی ہوگی۔ آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔